السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ چلیے آج ہم ایک ایسی کہانی کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا قصہ کی طرف چلتے ہیں جو بہت دلچسپ اور عجیب قصہ ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے قریب ہی گاؤں میں یہ قصہ پیش آیا ہے۔ تو چلیے ہم اس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان تھا جو خاصا تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا، نہ شکل بھی اچھی تھی، ایک عام سی شکل تھی اور عقل بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور وہ اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ میں اپنی پھوپھی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ماں باپ نے بھی اس سے راضی ہو گیا۔ لڑکے والے نے لڑکی کے یہاں گیا اور کہا کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو لڑکی والے نے اپنی لڑکی سے پوچھا، تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ تو اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی، کچھ نہیں بولتی تھی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس کے گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا، دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد خاوند یعنی شوہر لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا، بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ تو اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ شوہر نے جا کر ایک طرف اپنا سامان تھیلا رکھا اور کنویں کے ڈول کے ذریعہ پانی بھرنے لگا۔ شیطان نے بیوی کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے جا کر اپنے شوہر کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے اور مر جائے گا اور اسی میں رہ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنواں میں پھینک کر ان کے بھائیوں نے جا کر یہی مکر کیا تھا اور اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کو مکر میں پھنسا لیا تھا۔ تو قرآن میں بھی کہا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا اور وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو شوہر کے ساتھ گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے بیٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا تھا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا، مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا، وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اسی طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا، یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیے، جہاں خاوند کو دھکیل دیا تھا کنواں میں، جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو اس کا ہاتھ اس رسی سے پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی
اور آہستہ آہستہ رسی پر چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، مجھے اپنی بیوی سے ایسے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ہی ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال پہنچا اور گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی، ایسے ویسے، یہ ہے وہ ہے، تم وہ ہو یہ ہو، کہنے لگی تو کیسا آدمی ہے، تو بے عقل ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ آدمی ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، عقل نہیں تھی ان کے پاس اور بے عقل آدمی تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے تو میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے، اس کا دل بڑا ضرور ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں شوہر کی ایک ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے شوہر کی محبت میں گزار دی۔